مقعدہ من النار وفی روایت من کان فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پچھلی جو حدیث پاک گزری نا 216، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے نا، تو فرماتے ہیں وعنہ، یعنی انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی تفسیر رائے اور عقل اور قیاس سے کی، یعنی اس کی کوئی نقلی دلیل اور سند اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ ومن کان فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور اسی طریقے سے جس شخص نے قرآن کی تفسیر بغیر علم کی، جس نے قرآن کی تفسیر میں علم کے بغیر کچھ کہا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کیا۔ دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال چلو اگلی جو روایت اس کو ساتھ ملا کر میں شامل کر دیتا ہوں، وعن جندب، حضرت جندب سے۔ یہ حضرت جندب جو ہے نا، یہ تین ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں، زاہد ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور دوسرے ہیں حضرت، یعنی ایک تو حضرت ابو ذر غفاری ہو گئے نا، اور دوسرے ہیں حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی، یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، اور دوسرے جندب کسری ہیں۔ تو اب یہاں پر کون سا مراد ہے؟ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہاں پر کون مراد ہے۔ وعن جندب، بہرحال ان تینوں میں سے ایک ہیں، یہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من کان فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا۔ جس نے قرآن کے اندر، یعنی قرآن کی تفسیر کے اندر کچھ بات اپنی طرف سے کی، اگرچہ وہ ٹھیک بھی ہو لیکن اس بندے نے خطا کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ بیان کیا وہ درست نکلا، پھر بھی اس نے خطا کی، یعنی اگرچہ وہ بات ٹھیک تھی لیکن اس نے خطا کی۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تفسیر کا تعلق ہوتا ہے روایت سے، اور تعویل کا تعلق ہوتا ہے درایت سے، عقل سے۔ تعویل جو ہوتی ہے نا، تعویل، تو وہاں پر بندہ اس طرح کرتا ہے، اپنی عقل بھی دوڑاتا ہے، ارد گرد حالات کو دیکھتا ہے، اسناد کو دیکھتا ہے، اپنی معاملات کو دیکھتا ہے، اور بھی ساری اس جو روایت ہوتی ہے اس کی فنی حیثیت کو دیکھتا ہے، تو وہاں پر عقل کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن تفسیر کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد قطعی، اللہ تعالیٰ کی قطعی مراد، تفسیر کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ویسے تو تفسیر کا لغوی معنی ہوتا ہے نا نقاب الٹنا، لیکن شرع کے اندر، یعنی اصول تفسیر کے اندر، تفسیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قطعی مراد کا تعین، قطعی مراد کو بیان کرنا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی اس سے قطعی مراد کیا ہے؟ نماز سے اللہ کی قطعی مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ حدیث پاک یعنی آقا علیہ السلام کے فرمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو بندہ تفسیر کرے گا وہ اپنی عقل کو نہیں دوڑائے گا۔ اگر اپنی عقل سے اس نے کچھ کہہ دیا، وہ بات ٹھیک بھی نکلی، تو اس نے خطا کی، اور سخت خطا کی ہے۔ اس کے لیے مسند روایت، مرفوع روایت، یعنی جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جس کی سند پہنچتی ہو، وہ روایت بیان کرنی ضروری ہے۔ تو یہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، سند پیش کرنا ہوگی، جو کچھ اس نے کہا اس کی سند آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پیش کرنا ہوگی۔ باقی تعویل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعویل کا تعلق درایت سے ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے۔ وہاں پر تعویل سے مراد یہ ہوتی ہے نا، یعنی تفسیر سے مراد تو ہو گئی نا قطعی مراد، تو قطعی مراد تو بندہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یہ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ لیکن تعویل اس طرح ہو سکتی ہے، تو احتمال، تعویل ایک احتمال ہوتا ہے کہ احتمال ہے یہاں پر یہ مراد ہو، تو وہ اگر مثال کے طور پر ٹھیک نکلے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ثواب ہے، اگر ٹھیک نہ بھی نکلے تو کوئی اس کے اوپر گناہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ بہرحال تعویل بھی وہی قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جو قواعد عربیت، یعنی عربک لینگویج کے، جو عربک لینگویج کے جو قواعد ہوتے ہیں ان کے مطابق ہو اور شرع کے مطابق ہو، یعنی وہ تعویل ایسی ہے کہ نہ شرع اس کو قبول کرتی ہے نہ قواعد عربیت اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ تعویل بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے بڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المراء فی القرآن کفر، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ قرآن کے اندر جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مراء کا کیا معنی ہے؟ مراء کا ایک معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، مراء کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا۔ تو قرآن کے اندر جھگڑا کرنا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے اندر جھگڑتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ وہ کفر کے اندر داخل ہو جائیں۔
اور ایک میرا کا معنی ہوتا ہے خود شک میں پڑھنا اور دوسروں کو شک میں ڈالنا، خود بھی شک میں پڑھنا اور دوسروں کو شک میں ڈالنا۔ تو میراق اگر یہ مانے تو پھر کفر اپنے ظاہری معنی کے اوپر، اور یہ بلا شک و شبہ کفر ہے، بندہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور میراق کا معنی جھگڑا کرنا، یعنی قرآن کے اندر مختلف آیات کے اوپر جھگڑا کرنا اور بحثیں کرنا، لا یعنی طول، تو یہ تو گمراہی ہے اور یہ قریب ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی قال سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوما یتدارؤون فی القرآن، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا، یتدارؤون فی القرآن، وہ قرآن کے اندر جھگڑا کر رہے تھے۔ فرمایا انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ بہذا، اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعض، ضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعض، انہوں نے کتاب کا بعض حصے کے اوپر دے مارا، یعنی ایک حصے کو دوسرے حصے کے مخالف ثابت کیا، تناقض پیدا کر دیا، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ انما انزل کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضا، جبکہ یہ قرآن جو میرے اوپر نازل ہوا ہے نا، یہ تو بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، کہیں پر مجمل ہے تو آگے جا کر اس کا اجمال کو پردہ اٹھا دیتا ہے، ایک حصہ دوسرے سے کی تفسیر ہوتا ہے۔ تو قرآن کی سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر یہی ہوتی ہے جو قرآن سے قرآن کی تفسیر کی جائے، یعنی قرآن کی سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر کون سی ہوتی ہے؟ جو خود قرآن کرے، قرآن سے تفسیر سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، پھر حدیث سے قرآن کی تفسیر کا دوسرا درجہ ہے، پھر تیسرا درجہ ہے صحابہ پاک کی تفسیر کا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو فرمایا انما نزل کتاب اللہ یصدق بعدہ بعضا فلا تکذبوا بعدہ ببعض، تم اس طرح نہ کرو کہ ایک حصے کو جھٹلاؤ اور ایک حصے سے دوسرے حصے کو جھٹلاؤ۔ فما علمتم منہ فقولوا، جو بات تمہیں پتہ ہو نا تو وہ کہہ دو، وما جعلتم اور جو بات تمہیں نہیں پتہ تو فرما فکلوا الی عالمہ، تو وہ حوالے کر دو عالم دین جو بندہ جانتا ہے، یعنی جتنی بات تم جانتے ہو نا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تم اچھے طریقے سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہو تو کر دو، کوئی بات بھی نہیں، لیکن جو بات تم نہیں جانتے ہو نا، جو بات تم نہیں جانتے ہو، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عالم کے حوالے کر دو، جو بندہ جاننے والا ہے نا اس کے حوالے کر دو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ جو روایت آتی ہے نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انزل القرآن علی سبعۃ احرف، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن پاک کو 7 حرفوں کے اوپر اتارا ہے، لکل آیۃ منہا ظاہر و بطن، اور ہر آیت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے، وبکل حد مطلع، اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے، آگاہ ہونے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، مطلع۔ یہ روایت ہے 221، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ 220 تک جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ جو 221 نمبر روایت ہے نا، اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، کہ بعض لوگ پھر گمراہی کے اندر پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو ظاہر ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ باطنی جو معنی وہ مراد ہے، اور وہ پھر بڑے دور تک چلے جاتے ہیں اور گمراہی اور گناہ کے اندر پڑتے ہیں۔ اس لیے میں تھوڑی سی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر دوں گا۔ آج محرم الحرام کی 5ویں شب ہے اور 1444 ہجری ہے اور بدھ کا دن ہے، بدھ کی شب ہے۔ ہمارا درس حدیث باب 220 احادیث مشکوٰۃ شریف کی مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔